سب سے پہلے یہ کہ ہماری سب سے لمبی سرحد بھارت کے ساتھ ہے۔ بھارت پیدائشی دشمن، ہندو نے پاکستان کو دل سے ہرگز 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 تسلیم نہیں کیا۔ ہر ہندو کے دل میں ناسور ہے پاکستان۔ ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہے انہوں نے کروا دیے، تو گو ماتا کے ٹکڑے ہو جائے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے کرا دیے، ناسور ہے ان کے اندر، اور وہ گھات میں ہے۔ جیسے سن 71 میں ہوا تھا، جو صورتحال ہماری غلطیوں اور حماقتوں سے مشرقی پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا بہترین فائدہ اٹھایا بھارت نے۔ اس زمانے میں میں تو بہرحال اس وقت بھی اپنے شعور کے دور میں تھا زندگی کے، سبرامنیم ان کا ایک بہت بڑا وہ جو ہے مشیر تھا سیاسی، اس نے کہا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری، یہ صدی کا موقع ہے، اسے استعمال کرو، مت جانے دو اس کو ہاتھ سے، توڑ دو پاکستان۔ توڑ دیا۔ تو وہ تو گھات میں ہے، وہ اس گھات میں ہے بلکہ انتظار میں ہے کہ کب یہ پاکستان اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے خود ہی گرے، اور پھر ہم تو جائیں گے وہاں پر حالات کو سنبھالنے کے لیے۔ ارے بڑی بدامنی ہو گئی ہے، بڑا حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم اس ملک کی اس علاقے کی ایک ریجنل سپر پاور ہیں، چھوٹی سی سپر پاور تو ہے، تو ہمارے ذمے ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو وہ اس فساد سے، اس خانہ جنگی سے، اس تباہی سے، اس ہلاکت سے، اس بربادی سے نجات دلائے۔ وہ تو نجات دہندہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندو، اگرچہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں ہندوستان جب 2 سال پہلے رہ کے آیا تھا، کہ اب وہ مذہبی منافرت وہاں اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہوتی تھی۔ وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، پاکستان کو گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمان رہے چلے، پہلے تو خیر ان کے ہاں بہت زور شور تھا کہ ہندوستان کو پاک کرو ان مسلمانوں سے، ملیچ ہیں یہ، ناپاک ہیں یہ، ان ملیچوں سے، ان کے وجود سے ہماری جو پوتر زمین ہے بھارت کی، اس کو پاک کرو۔ اس کے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے، باقاعدہ کمیشن بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور اسپین میں تحقیقات کر کے آؤ کہ اسپین میں 500 سال پہلے جو مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا، کہ کوئی ایک بچہ تک باقی نہ رہا، وہ کیسے کیا گیا؟ گو اینڈ اسٹڈی، تاکہ ہم وہی طریقے اختیار کریں۔ یہ ہوتا تھا۔ اب میرے اندازے میں ذرا سی صورتحال میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اب وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ سیکولرزم ان کی ہڈیوں کے اندر چلا گیا ہے کہ بھئی مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اصل اہمیت ہے سیاست کی، معیشت کی، پیسے کی، ہماری معاشی زندگی ٹھیک ہو، ہمارے کارخانے ہوں، ہماری پروڈکشن ہو، ہماری تعلیم ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا صحت کا معاملہ ہو۔ اصل چیزیں تو یہ ہے۔ یہ مذہب ٹھیک ہے، رکھو، کوئی مندر چلا جائے، کوئی مسجد چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان کا وجود انہیں قبول نہیں ہے۔ یہ ان کے دل کا ناسور ہے۔ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ اس پر وار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مغربی سرحد پر کتنے کونسل خانے قائم کر دیے۔ کس لیے کیے؟ تاکہ ادھر سے بھی تخریبی کارروائی شروع ہو جائے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں، اس میں لازماً اس کا بھی دخل ہے۔ ہاں، اور بھی کاسز ہیں اس کے اندر، لیکن یہ بھی دخل ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے کشمیر میں، اب وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ان علاقوں کے اندر۔ انہیں ہتھیار دو، انہیں پیسہ فراہم کرو، تاکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑے، اس کا ستیہ ناش کرے، اسے کمزور کرے۔ انڈیا کی اکانومی تو ایسی تھی کہ اس نے 6-7 لاکھ فوج رکھی ہے، اور کتنے سال تک رکھی ہے مسلسل ایکٹیو میدان میں۔ کشمیر کے اندر ہماری تو اکانومی ایسی نہیں ہے، وی کانٹ افورڈ اٹ، ہم تو بیٹھ جائیں گے پتاشے کی طرح۔ تو اس حوالے سے اب نوٹ کیجئے کنڈولیزا رائس نے جو بات کہی تھی کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم یعنی امریکہ اور بھارت مل کر کریں۔ یہ ہے رائٹنگ آن دی وال۔ وہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حصوں بخروں میں تقسیم کر دو،
یہ تم لے جاؤ، یہ یوں لے جائے، اس کو علیحدہ کر دو، بلوچستان کو علیحدہ کر دو، اور NWFP صوبہ جو ہے افغانستان کو دے دو، اور پنجاب تو خیر ہے ہی ہمارا، سکھوں کا ہے، اصل تو شے سکھوں کا ہے، سکھوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے سکھوں سے لیا تھا، وہ مسلمانوں سے تو نہیں لیا تھا پنجاب، مسلمان تو یہاں محکوم تھے، بدترین غلامی کے اندر تھے۔ اور یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹ پنجاب کا جو ہے وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر کہہ گیا ہم تو ایک ہیں، یہ کاہے کی لکیر کھینچ رکھی ہے، بٹھاؤ اس کو، ہماری تہذیب ایک ہے، ہمارے تہوار ایک ہیں، ہم بھنگڑا ایک ہی طریقے پر ڈالتے ہیں، ہماری تو جو ہے ہمارا کلچر ایک ہے، لہذا ہمیں تو مل جانا چاہیے۔ سندھ ایک علیحدہ اینٹی ہے ہی ہے، بلوچستان ایبسولوٹ اینٹی علیحدہ ہے ہی ہے، ادھر جو ہے کراچی اور اس کے ساتھ جو ہے حیدرآباد کا علاقہ یہ ایک علیحدہ اینٹی ہے ہی ہے، اور چونکہ سمندر پر بیٹھے ہیں لہذا انہیں علیحدہ ہونے میں دیر ہی لگتی، وہ تو کہتے ہیں ہم سنگاپور بنا لیں گے، ایک نیا ہانگ کانگ بنا لیں گے۔